نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قرآن مجید اور رمضان کا آپس میں خاص تعلق ہے، نزول کے اعتبار سے بھی کہ قرآن مجید رمضان کے مہینے میں نازل ہوا، اور اس کے علاوہ رمضان کے معمولات میں سے تراویح کا معمول بھی ہے جو باقی 11 مہینوں میں نہیں ہوتا، اور ان تراویح میں بھی قرآن مجید ہی پڑھا جاتا ہے اور سنا جاتا ہے۔ اس حوالے سے یہ بات آپ نے ذہن نشین کر لیں، تراویح کے حوالے سے 2 سنتیں ہیں۔ ایک سنت تو یہ ہے کہ پورے رمضان کے مہینے میں 20 تراویح پڑھنا، 20 تراویح 20 رکعتوں کا اہتمام کرنا، اور دوسری سنت یہ ہے کہ رمضان کے پورے مہینے میں کم از کم ایک بار قرآن مجید سننا یا سنانا، 20 رکعت تراویح کی ادا کرنا، یہ الگ سنت ہے جو پورے رمضان کی ہے، اور قرآن مجید کو کم از کم ایک بار سننا یا سنانا ان 20 رکعتوں میں یہ ایک الگ سنت ہے۔ لہذا ہر مسلمان 20 رکعتوں کا اہتمام بھی کرے اور قرآن مجید سننے کا بھی اہتمام کرے۔ ہمارے ہاں یوں ہوتا ہے کہ لوگ تراویح کا اہتمام نہیں کرتے، تراویح ہو رہی ہوتی ہے، وہ پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں، یوں امام رکوع میں جاتا ہے تو نوجوان طبقہ اٹھ کے رکوع میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی کوتاہی ہے، اس میں امام نے جو قرآن پڑھا ہے وہ ہماری سماعت سے، ہمارے سننے سے نکل گیا تو ہمیں اجر نہیں ملتا، بلکہ یہ ایک طرح کی بے ادبی ہے کہ رمضان کا مہینہ ہو، قرآن پڑھا جا رہا ہو، ہم پیچھے صفوں میں بیٹھے گپے مار رہے ہو، دوسرے کو اشارے کر رہے ہو، اس سے پرہیز کرنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید سننا اور سنانا رمضان کے مہینے میں، بعض لوگ ختم قرآن کر لیتے ہیں، پورا قرآن سنتے ہیں، 20 تاریخ کو قرآن ختم ہو گیا، اس کے بعد وہ تراویح کا اہتمام نہیں کرتے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے قرآن سن لیا، اب ہماری کوئی تراویح نہیں ہے۔ یہ بھی غلطی ہے بہت بڑی۔ شروع سے لے کر آخری دن تک، جب تک عید کا چاند نظر نہ آ جائے تو رمضان کی 20 رکعتیں پڑھنا روزانہ یہ سنت مؤکدہ ہے، اور یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے صحابہ کرام کے اس پہ اجماع ہو گیا، آج تک امت کا اسی پر تعامل ہے، 20 رکعت سے کم تراویح پر امت کا تعامل نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، قرآن مجید سننا اور سنانا، بات مختصر کرتا ہوں، اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جائے تو کان لگا کر سنو، اور دوسری بات ارشاد فرمائی وَأَنصِتُوا، اور خاموش ہو جاؤ۔ کان لگا کے سننا، چپ ہو کر سننا، پھر کیا ہوتا ہے لعلکم ترحمون، تاکہ تم پہ رحمت نازل کی جائے۔ تو جو بندہ اللہ کی رحمتوں کو لوٹنا چاہتا ہے، اللہ کی رحمت کا مستحق بننا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ جب رمضان میں قرآن پڑھا جا رہا ہو تو وہ ان اوقات کو ضائع نہ کرے، بلکہ کان لگا کر خاموش ہو کر خشوع خضوع کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے کلام کو سنے۔ یاد رکھیں، کافر جو تھے ان کا مزاج اللہ کے اس فرمان کے خلاف تھا۔ قرآن گواہی دیتا ہے 24ویں پارے میں، وقال الذین کفروا، کافروں نے کہا لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو کان لگا کے نہ سنو۔ اللہ پاک وہاں فرما رہے فاستمعوا لہ، کان لگا کے سنو۔ کافر کہہ رہے لا تسمعوا لہذا القرآن، اس قرآن کو کان لگا کے نہ سنو۔ اور دوسری بات اللہ پاک نے وہاں فرمایا وانصتوا، چپ ہو کے سنو۔ کافر کیا کہہ رہے ہیں والغوا فیہ، جب قرآن پڑھا جائے تو تم بک بک کرو، تم شور مچاؤ۔ کیوں؟ لعلکم تغلبون، تاکہ میدان تمہارے ہاتھ میں آ جائے، تم جیت جاؤ۔ تو قرآن پڑھا جا رہا ہو، اللہ کے پیغمبر قرآن سنا رہے ہیں، اگر سے شور مچانا، حضور قرآن سنا رہے ہیں، قرآن کو غور سے نہ سننا، کانوں میں انگلیاں دے دینا، آگے سے شور مچانا، بک بک کرنا، یہ کافروں کا کام ہے۔ اور قرآن کو کان لگا کے سننا، توجہ کے ساتھ سننا، یہ ایمان والوں کا کام ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ رمضان کا مہینہ غمخواری کا، رحمتوں والا، برکتوں والا، اللہ کے خزانوں کو لوٹنے کا مہینہ ہے، اور اللہ کے خزانے تب ہی ہمیں ملیں گے، رحمتوں کا مستحق ہر مسلمان تب ہی بنے گا جب وہ قرآن مجید کے ساتھ اپنا خاص طور پہ رمضان کے مہینے میں تعلق قائم کرے گا۔ لہذا تمام نوجوان میرے دوست اور بھائی، میری مائیں اور بہنیں، جہاں کہیں بھی دنیا میں ہماری آواز پہنچے، وہ رمضان کے مہینے کو ضائع نہ کریں، قرآن کے ساتھ اپنا تعلق، اپنی یاری، اپنی نسبت کو مضبوط کریں، کان لگا کر دل کے کانوں کے ساتھ اللہ کے قرآن کو سنیں۔ اللہ رمضان کی قدر ہمیں نصیب فرمائے۔